براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور ایشو جو پانی کا، اریگیشن واٹر کا ایک ایشو رائز ہوا ہے غلط تقسیم کی وجہ سے، اس پہ بھی میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا۔ ان دونوں چیزوں سے پہلے میں اپنی طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے اور سندھ کے لوگوں کی طرف سے جو دہشت گردی اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پہ مسلط کی ہوئی ہے، اس کو شدید الفاظ میں اس کی کنڈمنیشن کرتا ہوں، اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور صوبائی اسمبلی نے جمعے کو ایک قرارداد پاس کی تھی۔ میری ریکویسٹ فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ہے کہ یہ سندھ کے لوگوں کی آواز ہے جو اس قرارداد کے ذریعے صوبائی اسمبلی نے فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائی ہے، اور ایک زیادہ افیکٹو رول، میں زیادہ نہیں بحث کروں گا کہ کتنا افیکٹو رول رہا ہے کہ نہیں رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے افیکٹو رول مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور میں یہی کہوں گا کہ وہ افیکٹو رول وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، جو بھی کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہے، ان کے ہندوستان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ ان دونوں ایشوز کو مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے زیادہ سیریس لیں۔ میں آ جاتا ہوں اپنے جو مین ایشوز تھے۔ کووڈ پہ ہم وقتاً فوقتاً میں آپ سے بات چیت کرتا رہا ہوں۔ ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی، یہ ٹاسک فورس 27 فروری 2020 کو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اور پہلے 3 یا 4 مہینے تو ہم اس کی تقریباً روزانہ میٹنگز کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، کچھ اس فرسٹ ویو میں جب ہمیں کامیابی ہوئی تو اس کے بعد میٹنگز ہم نے کم کر دیں۔ پھر پچھلے 1-1.5 مہینے سے دوبارہ ہمیں کچھ تشویش ہوئی جو 3rd ویو کووڈ کی آئی ہوئی اس سلسلے میں، تو ہم نے یہ ٹوائس اے ویک، بلکہ کبھی کبھی 3 دفعے، پچھلے ہفتے میں ہم نے 3 میٹنگز کی تھیں اس سلسلے میں، تو ہم یہ میٹنگز کر رہے ہیں۔ اور جو ہم اقدامات حکومت سندھ اٹھا رہی ہے وہ اس ٹاسک فورس کے اندر سارے لوگوں کی جو کلیکٹیو ایڈوائس ہوتی ہے، اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ، ہم رینجرز، انٹیلیجنس، آرمی، ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں، اور ہم سب جو کلیکٹیو سارے لوگ بیٹھتے ہیں وہ ڈاکٹرز کی جو تجاویز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کسی فیصلے میں آنے کے لیے۔ تشویش ہمیں یہ ہوئی تھی کہ رمضان میں جب ہم نے دیکھا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں، یہ 3rd ویو آئی ہے، اور ہمیں پچھلے سال کا تجربہ تھا، پچھلے سال رمضان اور اس کے عید پہ بہت زیادہ کیسز کی تعداد بڑھی تھی۔ ہم نے یہ چیز مد نظر رکھی اور ہم نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اپنے کیسز بڑھا دیں گے، اور وہ ہم نے کیا ہے۔ سندھ کے اندر عید الفطر کے بعد یعنی 14 مئی سے لے کے 22 مئی تک ہم نے 2809 کیس پر ملین کیے ہیں، ٹیسٹ پر ملین کیے ہیں، اور یہ کسی اور صوبے سے دگنے ہیں۔ پنجاب کے ہیں 1327، خیبر پختونخوا کے 1363 اور بلوچستان کے 764۔ اس سے ہم نے جو ٹوٹل ہم نے 1,34,482 ٹیسٹ کیے ہیں اس ایک ہفتے میں۔ میرا خیال ہے جب سے
وبا پھیلی ہے، یہ کسی ایک ہفتے کی سب سے زیادہ تعداد ہے، اور اس کی ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم صحیح اسیس کریں کہ سچویشن کیا ہے۔ ان ٹیسٹ کے بعد ہماری جو پازیٹیوٹی آئی ہے اس ایک ہفتے میں، اور پورے ہفتے کا میں ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو، پورے صوبے کی ہے 8.37%، 8.37%۔ لیکن ہمیں زیادہ تھوڑی تشویش اس لیے ہوئی ہے کہ جو ہمارے گنجان علاقے ہیں، جو بڑے 2 ڈسٹرکٹس ہیں، کراچی کے سارے ڈسٹرکٹس اور حیدرآباد۔ کراچی کو اگر ہم ایز اے ڈویژن ہم لیں تو کراچی میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ 13.60% ہے، اور اس میں بھی ان کی ڈسٹرکٹ فار ایگزامپل ایسٹ کی پازیٹیوٹی وہ 26% سے زیادہ ہے اس پورے ایک ہفتے میں، اور حیدرآباد کی 10.76%۔ یہ پورے ملک میں جو بھی اس وقت چل رہی پازیٹیوٹی، اور رمضان جب شروع ہوا تھا اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے 31 مارچ کو ہماری پازیٹیوٹی سب سے کم تھی پورے ملک میں۔ اب یہ ہماری آپ کوتاہی سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، لیکن ہم نے جو اقدامات کے لیے کہا گیا تھا، اسی ٹاسک فورس نے جو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ بند کریں، آپ 2 ہفتے کا تھوڑا سخت لاک ڈاؤن لگائیں تاکہ ان کیسز کی ٹرانسمیشن، افواہیں اس کے بارے میں ان پہ دھیان نہ دیں۔ ویکسین کی وجہ سے پوری دنیا کھلنے جا رہی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ انفارچونیٹلی اگین میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا کہ ہم نے ٹائملی کیوں نہیں ہم ویکسینز پریکیور کر سکے، کیا وجوہات تھیں، لیکن اب جو بھی ہیں اس وقت ویکسینز کی کچھ ہمارے پاس موجود ہے سپلائی، اور ہم اور بھی پریکیور جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایکٹیولی کام کر کے پریکیور کر رہے ہیں ویکسینز۔ تو ویکسینیشنز آپ زیادہ سے زیادہ لگائیں۔ میں میرا خیال ہے میں اگر ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا بتا دیں، پھر میں دوسرا جو ایشو ہے نا اس کے بارے میں یہ پھر سوالات آپ کے اکٹھے لے لیں گے، تو میں ڈاکٹر فیصل اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بریف کر دیں۔ ڈاکٹر فیصل سے آپ سب واقف ہیں، ہمارے ٹاسک فورس کے پہلے دن سے ممبر ہیں اور بڑی ایکٹیولی انہوں نے ہمیں حکومت سندھ کو سپورٹ کیا ہے، اور ہم تینوں ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر کیسر بھی ہمارے ساتھ اب ٹاسک فورس میں بیٹھتے ہیں، اور ان کی رائے جیسے میں نے کہا ہم سب سے زیادہ ان کی رائے کو دیتے ہیں، ڈاکٹرز کی رائے کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل اگر آپ بھی تھوڑا سا بریف کر دیں۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ سر۔ سو بس یہی باتیں جو بھی کہی تھیں اسی کو دوبارہ کچھ دہرانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سے 1-2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو جتنے بھی SOPs جتنے بھی ریسٹرکشنز ڈالیں گے اس میں دیکھا ہی گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بائی پاس کریں۔ شٹر بند کر کے کام کرنا یا کسی طرح سے اپنے کام نکالنا۔ بہت ضروری ہے کہ لوگ تھوڑا سا احتیاط کریں اور خود سے کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں، بیکاز جب تک کہ ہوگا نہیں، آپ جتنے بھی ریسٹرکشن لگا دیں جو بھی کریں، جب تک لوگ خود SOPs فالو نہیں کریں گے ہم اس وبا سے نہیں بچیں گے۔ اور واقعی ہمارے ریٹس بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمارے ہسپتال بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، تو یہ اتنی ہلکی بلکی بیماری نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یہ نہیں لگے گی۔ دوسرا ویکسینیشن کا جہاں تعلق ہے تو پلیز یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ویکسینیشن ہو جانی چاہیے تھی، اگر نہیں بھی تو ویکسینیٹ کرا لیں، اور لوگوں سے تاکید کریں کہ ویکسینیٹ کریں۔ جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ بھئی کچھ ویکسینز خطرناک ہیں، ایسٹرازینیکا جیسے لوگ کہتے ہیں، ان کو وہ ہچکچا رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں ویکسین لگانے سے۔ یاد رکھیں کہ جو کلاٹنگ کا رسک ہے، کیونکہ یہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کلاٹنگ کا رسک ہے۔ دیکھیں ہر چیز میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ اگر آپ ایسٹرازینیکا کی کلاٹنگ کی بات کریں اور دوسرے جو آپ کے کام ہیں ان کی بات کریں، جیسے اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو اس سے کلاٹنگ کا رسک کئی گنا زیادہ ہے بنسبت اس ویکسین سے، یا خدا نخواستہ کووڈ لگ جائے تو اس سے کلاٹنگ کا رسک کئی زیادہ ہے، یعنی کہ جن کو کووڈ ہوتا ہے، جو ICU جاتے ہیں ان میں سے 4 میں سے کسی ایک کو کلاٹنگ ہوتی ہے، اور جن کو ویکسین لگتی ہے اس میں لاکھوں میں کسی ایک کو کلاٹنگ ہوتی ہے۔ تو یوں کر کے دیکھا جائے تو فوائد زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں۔ اور جو دوسری اور دوسرا جو میگنیٹ کا ہے،
یہ آج کل اگین واٹس ایپ میں بہت گھوم رہا ہے کہ میگنیٹ لگتا ہے. اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی ہے کہ ان کو ویکسین لگی ہے اور پھر وہ تصویریں بھیجی کہ میگنیٹ چپکا ہوا ہے. اور اس کا بہت آسان طریقہ تو میں نے کہا کہ تولیہ سے ذرا اپنے جلد کو تھوڑا سکھا لیں اور پھر دیکھیں تو وہ نہیں چپکتا. تو اکثر پریشانی سے گھبراہٹ سے لگتا ہے اس میں کوئی سچ نہیں ہے کہ آپ کو چپ لگی ہے. اور آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں, اپنے فون کے اوپر ذرا میگنیٹ لگا کے دیکھیں, فون میں ہزاروں چپس ہیں, آپ کا وہ میگنیٹ نہیں چپکے گا وہاں پہ. تو ایسا نہیں کہ آپ مغناطیسی ہو جائیں گے ایک دفعہ آپ کو یہ ویکسین لگے گی. آخری چیز یہ کہ پلیز جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو کووڈ ہے, یاد رکھیں کووڈ کے شروع کے علامات بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, ہلکے سے کچھ لوگوں کو جسم میں درد, گلے میں درد ہو سکتا ہے, تو اپنا ٹیسٹ فوراً کرا لیں, کیونکہ جب تک آپ اپنا ٹیسٹ نہیں کرائیں گے, آپ الگ نہیں ہوں گے, تو آپ یہ بیماری پھیلاتے رہیں گے. اور یہ ہم نے بہت دیکھا ہے کلینک کے اندر, یہ لوگوں کو یہ ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, وہ کام پہ جا رہے ہیں, دعوتیں کر رہے ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ ان سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں. بائی ٹائم ان کو آپ آئسولیشن میں جاتے ہیں تو وہ بیماری ہر جگہ پھیلا چکے ہوتے ہیں. تو وہی بات, SOP پہ عمل کریں, ویکسینیٹ ہوں, اور اگر آپ کو لگے کہ بیماری ہے تو فٹافٹ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرا لیں, تاکہ نہ صرف آپ بچیں مگر مور امپورٹنٹلی آپ کے بزرگ, آپ کے گھر والے, ہمارے والدین, ان کو بچانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے اندر اموات کی شرح بہت زیادہ ہے, اور پورے گھر ہم نے دیکھے ہیں تباہ ہوتے ہوئے اس بیماری سے. شکریہ. ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ یہ جو ویریئنٹ UK ویریئنٹ ہے, یہ اس کی جو انفیکٹیوٹی جو ہے نا, یہ پھیلتا بہت تیزی سے, 70% زیادہ ہے, اور یہ سیریس بھی ہے, اور ایک دم پیشنٹ جاتا ہے. یہ آپ نے بھی دیکھا, ہم بھی ICUs میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم پہلے والی بات نہیں تھی کہ ICU میں کافی دن رہا, یہ جس وقت تک آیا. دوسری یہ کہ پہلے گھر میں ایک ہوا, آپ نے آئسولیٹ کر دیا. یہاں پر عموماً پورا گھر انفیکٹڈ ہو کے آتا ہے, پورا خاندان. اور ایک دعوت میں یہ شاید دیکھیں, ہم نے بہت ساری ریسٹرکشنز بھی کی, لیکن انفارچونیٹلی گھروں پہ دعوتیں بہت ہوئی ہیں, اور کھلی 200 لوگوں کی دعوتیں کی گئی ہیں. اور اس میں سے پھر آج وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے نہ کیا ہوتا, کیونکہ 50 لوگ جو ہے نا انفیکٹ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, مجبوری, یہ جو سارے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں اکنامکس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بیہیو کر رہے ہوں گے تو یہ فیصلے کرنے نہیں پڑیں گے, تو یہ ریسٹرکشن نہیں کرنی پڑے گی. ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن جب نہیں تھا تو نہیں ہوئے. اب مجبوری ہے, کیونکہ جس تیزی سے یہ بڑھے, کیونکہ یہ ابھی رائزنگ ہی ہے, وہ پلیٹو نہیں تھا شروع میں, کچھ دن پہلے ایک پلیٹو پہ تھا اس میں یہ, لیکن یہ آ رہا ہے, اب یہ یوں جا رہا ہے. تو اس کو یوں کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو نیچے لانا ہے. تو بس باقی چیزیں تو ایسا لگتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سندھ گورنمنٹ کا, خاص کر CM صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ بولا, اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک وبا ہے, اور اس وبا کو ڈیل کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے. تو یہ ڈاکٹر سے ہی مشورہ کرتے ہیں, وچ از ویری گڈ, کہ آپ گائیڈ لائن لے کے اور اپنا سارا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ اس وقت آیا ہوا ہے, اس کے لیے بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بتا دوں, سہیل سیال صاحب اس پہ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں, میڈیا سے انٹریکشن ہر براج پہ جا کے کر چکے ہیں. اور لیکن آج جب میں بیٹھ رہا تھا اور آپ سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ میں بھی بریف کر دوں کہ کیا ہے. 1991 میں ایک واٹر ایکارڈ بنا, جس کو یہ کتاب آپ نے دیکھی ہوگی, یہ میں کافی استعمال کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, اس لیے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے. یہ 1991 کا واٹر ایکارڈ ہے. اس واٹر ایکارڈ کے اندر چاروں صوبوں کے درمیان جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, جو سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے, یہ سارا ادھر ہے موجود, وہ دی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا یہ ہے کہ سیزن وائز بتا دیتے ہیں کہ جی خریف میں اتنا پانی کہ جس صوبے وہ ملے گا, ربی میں اتنا ملے گا, اور پھر خریف کو اور ربی کو 10 دن میں ڈیوائڈ کیا ہے, جس کو 10 ڈیلیز کہتے ہیں. اور ہر 10 دن کے لیے ہر صوبے کی ایک ایلوکیشن ہے جو کہ اس ایکارڈ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ اگر شارٹیجز ہوں یا سرپلسز ہوں تو چاروں صوبوں میں پرو ریٹا, یعنی اسی ریشو سے جو ان کا شیئر ہے وہ شیئر کریں گے, یہ شارٹیج یا سرپلس. یہ بڑی کلیئر چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. اچھا, پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا IRSA,
जिसका ये एक्ट मेरे पास मौजूद है, और उस इरसा के एक्ट में लिखा है कि द अथॉरिटीज ड्यूटी क्या है कि ले डाउन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस वाटर amongst provinces according to the allocations and policies spelled out in the water accord. Allocation हो गई 10-10 दिन की, पॉलिसी क्या हुई कि आपने शॉर्टेजेस और सरप्लस सबने शेयर कर दें। इरसा ने अपने तरफ से कानून बनाने शुरू कर दिए, कवानीन, वो अलग अलग कोई और ट्रेंड्स बना रहे, पानी कम होगा तो हम ऐसे देंगे, ज़्यादा होगा तो ऐसे देंगे। सिंध ने कई बार उस पर ऑब्जेक्ट किया है, और एक बार नहीं, 2000 में, 2010 में, और रिसेंटली जो अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट है उसमें क्लियरली कहा गया है कि सिर्फ अकॉर्ड है जिसके तहत आपने पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हम इस चीज़ पे अपने हक पे बात करते रहे और अजीब अजीब बयानात आते रहे काफ़ी लोगों के आए। मैं सिर्फ, और ये सोहेल साहब ने पहले सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहता हूँ कि क्या है। पानी की शॉर्टेज है इस साल, अच्छा हमें पता है शॉर्टेज है, पानी हमें अपने हिस्से का नहीं मिलेगा, हिस्से जो एक्चुअल एलोकेशन उससे कम मिलेगा, लेकिन वो जो कम मिलना है सबने बराबरी के साथ शेयर करना है। ये मेरे पास नंबर्स हैं, और मैं आप कहेंगे तो आपको दे दूंगा ये कॉपी, और ये भले चेक कर लें जिससे चाहें। मई की पहले से 10 तारीख, यानी मई 1 to 10 जो पहली 10 डेलीज है, सूबे पंजाब का जो शेयर है वो 93,700 क्यूसिक है, 93,700 क्यूसिक्स एवरेज, जो पूरे दिन में ये होता है ना, ये दिया हुआ है। सूबा सिंध का 91,100, और इसलिए कि बलूचिस्तान से हमें खामखा लड़ाने की बात की जा रही है कि जी बलूचिस्तान को हम पानी नहीं देते, और उनका जो शेयर है वो था 68,000 क्यूसिक, सॉरी 0.68 हो जाएगा, 6,800 क्यूसिक, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है जी। जो एक्चुअल सप्लाईज हुई मई 1 to 10, अब वो नंबर्स में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, मैं सिर्फ शॉर्टेजेस बता देता हूँ आपको। मई 1 to 10 सिंध की शॉर्टेज 35%, पंजाब की शॉर्टेज 17%, बलूचिस्तान को अपने शेयर से 20% ज़्यादा पानी मिला। मैं छोटा सूबा है, बहुत कम एलोकेशन है, लेकिन जो हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है ना, वो कहते क्या है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। वो 1 गिलास पानी का डाल के दरिया में कहता अब ये बलूचिस्तान को पहुँचाओ ये 1 गिलास। अब 1 गिलास पानी का दरिया में डाल के कहें कि जी लियारी में पानी की शॉर्टेज है, ये 1 गिलास फलाने शख्स को लियारी में जाके पहुँचाओ, ये पॉसिबल है? ये इस तरीके की बात हमसे करते हैं। अच्छा जी, हमने शोर हंगामा डाला कि जी ये मुनासिब नहीं है, आप हमें पानी सही नहीं दे रहे हैं। तो जो दूसरा 10 डेली है उसके अंदर हमारी शॉर्टेज 35% से बढ़ के, यानी मई 11 से 20 से 37% हो गई है, और पंजाब की 17% से घट के 15% हो गई है। अब ये कहाँ का इंसाफ है? और उसके बाद बातें भी कर रहे हैं। ये नंबर्स मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे लोगों की ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पे हम आप सब पढ़े हुए, हमने भी पढ़ा है, तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारा 80% दारोमदार ज़राअत पे होता है, ये सब हमने पढ़ा होगा। और आज अल्लाह का पता नहीं क्या अज़ाब है कि हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे होगा ना, अगर आप मुनसिफाना तकसीम नहीं करेंगे, आप ये नहीं कर सकते कि एक सूबे को सरसब्ज करें और दूसरे को बंजर करें, ये इजाज़त नहीं होगी। इस पे मैं बात करना चाह रहा था, कोई और सवालात होंगे तो वो दे देंगे। ये नंबर्स मैं आपको दे दूंगा, ये एक्चुअल फिगर्स जो इरसा की तरफ से आते हैं, हमने नहीं बनाए, वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, मैंने कहीं जाके कुरेदे नहीं है। आप लोग खुद भी एक काम कर सकते हैं कि निकालें और देखें क्या इस अकॉर्ड में लिखा है कि शॉर्टेजेस सरप्लस सब ने शेयर करनी है। अगर ये लिखा है तो फिर क्यों